بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل اور سبق آموز کہانی بیان کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جو صبر، ایمان اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صبر، ایمان اور اللہ کے حکم پر کامل بھروسے کی عظیم مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ دردناک عذاب آئے گا۔ انہوں نے دن رات کھلے عام اور چھپ کر لوگوں کو نصیحت کی، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ قوم کے سردار کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے اور کہا کہ وہ کسی مال یا دنیاوی فائدے کے طالب نہیں، ان کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب قوم مسلسل نافرمانی کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب ایمان لانے والوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کشتی تیار کرو۔ اللہ کے حکم سے کشتی بنائی گئی، اور جب عذاب کا وقت آیا تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ پانی طوفان کی صورت میں ہر طرف پھیل گیا، پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی میں آنے کو کہا، مگر اس نے انکار کیا اور پہاڑ پر پناہ لینے لگا۔ موجوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے پانی تھم گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال نافرمانی والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، پھر انہیں سلامتی اور برکت کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی دعوت میں صبر ضروری ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اور نجات صرف ایمان اور اطاعت میں ہے، نہ طاقت میں، نہ رشتوں میں۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔